بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نئے سلسلے کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ ہم ایک دفعہ پھر حاضر ہوئے ہیں جمالی اسٹوڈیو کی طرف سے جمال رمضان ٹرانسمیشن میں۔ جو آپ کو پتہ ہے، سب سے پہلے انشاءاللہ ہم تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے اس سلسلے کا آغاز کریں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول، اور پھر انشاءاللہ حضرت علامہ مولانا استاد العلماء قاری محمد یوسف جمالی صاحب سے انشاءاللہ ہم خاص موضوع کے اوپر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ صدقت يا رب العالمين۔ جی ناظرین، ہم نے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سماعت فرمائی۔ آئیے اب چلتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ عرش حق ہے مسند رسول اللہ کی۔ دیکھ لی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ دیکھ لی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور سورج چاند اشارے سے چار، سورج پلٹے چاند اشارے سے چار۔ اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ گندے نجدی دیکھ قدرت رسول اللہ کی۔ اور بڑا خوبصورت شعر ہے، فرماتے اعلیٰ حضرت کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اور اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور، سبحان اللہ، اہل سنت کا نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی۔ نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی۔ اور اے رضا خود صاحب
قرآن ہے فتح ہے حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے فتح ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ جی تو ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ فقہ کے متعلق ہے۔ سب سے پہلا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ فقہ کیا ہے، کیا ضرورت ہے فقہ کی، اور اس سے ملتا جلتا ایک اور بھی سوال میں عرض کرتا چلوں تاکہ ناظرین کے ذہنوں میں یہ بھی سوال بعد میں دوڑتا نہ رہے کہ قرآن اور حدیث جب موجود ہیں تو پھر فقہ کی کیوں ضرورت ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ حمد و ثنا کے بعد نذرانہ درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد، سبحان اللہ، علامہ صاحب نے خوبصورت سوال فرمائے، فقہ کیا ہے، فقہ کی اہمیت کیا ہے، فقہ کی ضرورت درپیش کیوں ہے، اور قرآن اور احادیث کے ہوتے ہوئے فقہ کی کیا ضرورت ہے۔ صحیح، انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائیں گے، ماشاءاللہ انشاءاللہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے کیا بات ہے، بہت خوب۔ آج کے موضوع کے سننے کے بعد پڑھا لکھا بندہ ہو یا ان پڑھ ہو، وہ ایک مرتبہ سننے کے بعد واہ واہ واہ، اس کی ساری زندگی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ساری زندگی واہ واہ، پھر اس کو اس طرح کے مسئلے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بڑا زبردست پڑھا، ماشاءاللہ، اور کیا ہی خوب اس میں اشار تھے ہائے ہائے ہائے، کہ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول ہاں اللہ، ہاں ہاں، واہ واہ، اور لفظ اطرت بھی آئے، بالکل بالکل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مقدس۔ ماشاءاللہ، یہاں میرے ذہن میں ایک سوال جنم لیا، میں اس کو حل کرتا ہوا آگے فقہ کی طرف بہت نکلتا خوب، ہوں۔ ماشاءاللہ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آیا کہ قرآن افضل ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس افضل ہے؟ واہ واہ واہ، قرآن افضل ہے یا آل بیت طہار افضل ہے؟ بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قرآن جو ہے یہ کلام اللہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہیں، اصحاب رضوان اللہ اجمعین بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، بالکل صحیح، اطرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ صحیح ترمذی میں حدیث موجود ہے، میں نے تو ایسے 9-10 حدیثیں کوٹ کی ہیں، صحیح، ان میں سے میں ایک جناب کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن افضل ہے یا آپ؟ اللہ اکبر، یہ سوال پہلے بھی ہو چکا ہے، ہائے 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 ہائے، اللہ اللہ اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی ایک آیت مجھ سے بھی اور جو کچھ زمین آسمان کے درمیان میں ہے ان سب سے افضل ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، اس لیے کہ یہ کلام اللہ ہے نا، ہاں ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مخلوق ہیں، مجھ سے بھی، میری اہل بیت سے بھی، اور جو کچھ زمین آسمان میں ہے سب سے افضل ہے قرآن مجید کی ایک آیت۔ واہ واہ، اب پورا تو پھر پورا ہے، کیا شان ہے، کیا آپ شان آتے ہے، ہیں قرآن مجید کی طرف، ماشاءاللہ، فرمایا تفقہ فی الدین، ہاں، سمجھ حاصل کرو دین میں، سمجھو۔ اب فقہ کا ایک معنی یہ ہوا تفقہ فی الدین، کہ دین میں سمجھ حاصل کرو، سمجھ بوجھ حاصل کرو۔ اب قرآن مجید ایسے تو سمجھ میں نہیں آتا، نہیں آتا، بالکل ایسے ہی، اس کا شان نزول دیکھنا پڑے گا، اور بھی اس کے کافی رموز ہیں جن کی طرف خیال کرنا پڑے گا۔ اشارت الناس جیسے
وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ کام کرو تو وہاں پہ اشارے. جی جی. واہ اللہ اکبر اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ. ان کو قاضی بنا کر بھیجا اچھا. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جا رہے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. جب وہ سٹیپ آیا جہاں سے الوداع کرنا تھا کہ آپ جائیں اور ہم پیچھے جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے معاذ، جی آقا. فرمایا تم قاضی بن کے جا رہے ہو، وہاں اگر آپ کو کسی مسئلے کی ضرورت پڑ گئی تو کیسے حل کرو گے؟ واہ 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 سبحان اللہ. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے قرآن سے اس مسئلے کو حل کروں گا. کیا خوب کیا خوب ماشاء اللہ جی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ بن جبل، یہ نہیں فرمایا کہ قرآن میں نہیں ہے، فرمایا اگر آپ کو قرآن سے نہ ملے تو. واہ واہ واہ. قرآن سے نہ ملے تو پھر آپ کو یہ نہیں فرمایا قرآن میں ہے نہیں. ہے نہیں. کیوں رات بھی ملایا بسی نہیں لفی کتاب میں مبین. ہائے ہائے. خشک یا تار ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. واہ واہ. بے شک. فرمایا اگر آپ کو نہ ملے تو. ہوں. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کسی بندے کی داڑھی زیادہ ہوتی کسی کی کم ہوتی، اس کی ریزن کیا ہے؟ آپ فرمایا زمین جو ہے وہ ایک کلر شور والی ہوتی ہے، کیا خوب. اس میں فصل کم ہوتی ہے، کیا خوب. اور ایک زرخیز ہوتی ہے. ہائے 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 ہائے. اب تم میری طرف اشارہ کرتا ہے، ادھر زمین زرخیز اور ادھر کلر شور والی. کیا شان ہے آپ کی ماشاء اللہ. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا رسول وسلم قرآن سے تلاش کروں گا. فرمایا معاذ اگر تجھے قرآن سے نہ ملے تو. عرض کی آقا پھر میں آپ کے فرمان عالی شان سے تلاش کروں گا. واہ واہ. قرآن کے بعد. قرآن کے بعد. واہ واہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر معاذ آپ کو نہ ملے تو. یہ نہیں فرمایا کہ ہے نہیں، ہے نہیں. اگر آپ کو نہ ملے تو. عرض کی یا رسول وسلم پھر میں اجتہاد سے اس مسئلے کو حل کروں گا. فرمایا یہ بھی ناممکن ہو تو. کیا بات. عرض کی آپ یا رسول وسلم پھر میں کیا سے حل کروں. پتا تھا نا کہ بعد میں آنے والا کچھ ایسا معاملہ ہوگا. کیا شان ہے مصطفیٰ جان عالم کی. سبحان اللہ. اب اس میں سے ایک مسئلہ تو یہ حل ہو گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پہلا یہ کہ قرآن سے تجھے نہ ملے تو ثابت ہو گیا. بالکل ایسے ہی. حدیث سے. حدیث سے تجھے نہ ملے تو اجماع سے. اجماع شرعی. اور اگر اجماع شرعی سے نہ ملے تو کیا سے شرعی. کیا سے شرعی. فرمایا ٹھیک ہے تم یمن کے قاضی ہو جاؤ. اصول بھی دے دیے بتا بھی دیا. واہ واہ اب واہ. کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، اللہ اکبر. اللہ کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، اللہ اکبر. اس مسئلے کو 4 اصولوں کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا. کیا بات ہے ماشاء اللہ. پہلا حل قرآن ہے، قرآن. بالکل. دوسرا حل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور تیسرا حل اجماع ہے، اور چوتھا حل شرعی قیاس ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس میں دلائل دیتا ہوں اور آگے چلتا پھر دیکھتے کیا بنتا ہے. ایک جنگ کے اندر ایک صحابی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں زخم لگ گیا. صحیح. انہوں نے اپنے ساتھ والوں سے پوچھا کہ یار میرے سر میں زخم لگا ہے اور زخم گہرا ہے، اور رات کو میری طبیعت خراب ہو گئی. مطلب یہ ہے کہ مجھے نہانے کی ضرورت پڑ گئی ہے. جوان تھے نا، یہ اشارہ تھا میں نے بتا دیا کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے غسل کی ضرورت پڑ گئی ہے اور میرے سر میں گہرا زخم ہے. صحیح. تو اب میں کیا کروں، مجھ پہ غسل واجب ہے یا کہ نہیں. ایک مسئلہ پوچھ لیا. مسئلہ پوچھ لیا. اب ساتھ والے جو ان کے قاری حضرات تھے انہوں نے فرمایا بھی پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، اللہ آپ کو تو غسل کرنا پڑے گا. اب انہوں نے پھر پوچھا، انہوں نے پھر یہی جواب دیا، پھر پوچھا پھر یہی جواب دیا. صحیح. نہاؤں غسل کروں. وہ اٹھے، پانی اپنے سر میں پھینکا، جب پانی انڈیلا تو زخم گہرا تھا، وہ پانی اس زخم میں چلا گیا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. مطلب یہ کہ ان کی موت واقع ہوگی. اللہ اللہ اکبر. خیر جنگ و جدال کے بعد جب واپسی ہوئی تو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ عرض کیا گیا. فرمایا کیا ہوا؟ یہ ہوا. تو کس سے پوچھا؟ سرکار فلاں 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 سے پوچھا.
کیا جواب ملا یا رسول اللہ علیہ وسلم؟ جواب یہ ملا کہ پانی کے ہوتے ہوئے تیمم روا نہیں، جائز نہیں۔ فرمایا پھر آقا ہم نے فرمایا پانی کے ہوتے تیمم جائز نہیں، غسل کرنا پڑے گا پانی سے۔ انہوں نے پانی سے غسل کیا، زخم گہرا تھا اور جہاں بھاگ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ ارشاد فرمائے۔ اب میں خیر اسی طرح وہ لفظ تو نہیں، میں وہ لفظ بولتا ہوں جن کا مطلب یہی ہے۔ فرمایا اللہ ان کو اسی طرح کرے، ان کا حال وہی کرے جو اس کا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تباہ کرے، برباد کرے، تمہاری موت واقع ہو۔ اگر تم میں کوئی ایسا مجتہد نہیں تھا تو ایسا مسئلہ کیوں بتایا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام میں بھی مجتہد موجود تھے اور تمام صحابہ مجتہد نہیں تھے۔ صحابہ تمام صحابی تھے، بہت وجہ کی بات، صحابی تمام صحابی تھے، لیکن ان میں سارے مجتہد نہیں تھے۔ عبداللہ بن عباس تھے، عبداللہ بن عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو طرح میں نے اشارہ کیا، مولا کائنات تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا ان کے ہوتے ہوئے خبردار کوئی مسئلہ مجھ سے پوچھے۔ عبداللہ بن مسعود تھے، مکہ میں الگ تھے، مدینہ میں الگ تھے، یہ مجتہد تھے۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو سب سے پہلے قرآن سے ڈھونڈیں گے، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ڈھونڈیں گے، پھر اجماع امت سے ڈھونڈیں گے، اور پھر شرعی قیاس سے ڈھونڈیں گے۔ اگر چار چیزوں میں مسئلے کا حل مل گیا، ایک قرآن سے مل گیا پھر تین کی ضرورت نہیں، حدیث سے مل گیا پھر دو کی ضرورت نہیں، اجماع سے مل گیا پھر قیاس کی ضرورت نہیں، قیاس سے حل ہو گیا۔ اب قیاس بھی پوچھیں گے جی قرآن حدیث کے ہوتے ہوئے قیاس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، قرآن حدیث کی ہوتے ہوئے ان کی ضرورت ہے۔ اب صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، فرمایا ہاں بھی کیسے آنا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی ہوئی اور اللہ نے مجھے بیٹا دیے۔ فرمایا پھر تو شکر ہے، تجھے مبارک ہو، اللہ نے بیٹے اس کی نعمت سے نوازا ہے، فضل کیا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فرمان آپ کا ٹھیک ہے، لیکن میں ذرا غمزدہ ہوں۔ فرمایا ریزن کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ وجہ یہ ہے کہ میں بھی گورا ہوں، خوبصورت، اس نے فضا، اور میری بیوی بھی خوبصورت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو بیٹا دیا ہے وہ بلیک ہے، کالا ہے۔ اب مجھے شک بڑھ گیا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، بہت خوب، مجھے شک بڑھ گیا کہ یہ میرا نہیں ہے۔ جیسے مسائل، کیا بات ہے جی، کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ قرآن میں ایسا نہیں۔ دیکھیے آپ نے کیسے شریعت کے اندر چوتھے نمبر کو کیسے استعمال کیا، شرعی قیاس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس اونٹ ہے؟ عرض کیا رسول اللہ ہے۔ فرمایا کیا رنگ ہے؟ مہندی کلر کے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان میں کوئی کالا نہیں ہے؟ یا رسول اللہ اس سال جو اونٹنی نے بچے کو جنم دیا ہے وہ بلیک ہے۔ فرمایا اس کی ماں کیسی؟ مہندی کلر۔ فرمایا اس کا باپ اونٹ کیسا ہے؟ مہندی کلر۔ فرمایا جو میرا اللہ مہندی کلر کی اونٹنی اور مہندی کلر کے اونٹ سے کالا بچہ دینے پہ قادر ہے، وہ گوری ماں اور گورے باپ سے بھی کالے رنگ کا بیٹا جنم دینے پہ، پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا سے مصطفیٰ کی، سبحان اللہ۔ یہ اب شریعت کیا سمجھ میں آ گیا؟ سبحان اللہ، قرآن بھی ہے نا، ماشاءاللہ، بالکل قرآن کے ہوتے ہوئے یہ قیاس ہے نا، ایسے بالکل۔ اللہ اکبر، اب تو اجماع امت بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو چھا گیا نا۔ کیا بات۔ اب میرا سوال ہے کہ ان چار کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اگر میری یہ تقریر کو بندہ سنے اور اس کے بعد وہ کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے تو وہ جس جہاں اس کا جی چاہے ڈیرا ڈالے، پیڑ ڈالے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی۔ میری باتیں سن کے ہی چیلنج بھی ہو رہا ہے، چیلنج بھی ہو رہا ہے، کیا بات ہے، میری باتیں سن کے ہی مر جائیں گے، غیرت ہوئی تو ڈوب کے مر جائیں گے۔ صحیح، اللہ اکبر۔ اب یہ تو حدیث ملتی ہے، یہ حدیث ملتی ہے کہ پانی پی رہا ہے، سالن کھا رہا ہے، دودھ پی رہا ہے، شربت پی رہا ہے، چائے پی رہا ہے، اس کے اندر مکھی گر گئی۔ اب حکم یہ ہے کہ جو پہلے پر گرے گا اس میں بیماری ہے، اور جس میں رحمت یعنی شفا ہے وہ اوپر ہے، اور جس میں بیماری وہ پہلے گرائے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مکھی گر جائے تو شفا والا پر بھی نیچے ڈوب دیں، ڈبکی اس کو لگا کے نکال کے باہر پھینک دیں اور اس کو یوز کر لیں، کھا پی لیں۔ کیا حکمت ہے، سبحان اللہ۔ یہ تو حدیث ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر قرآن حدیث سے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں تو نمبر 2
ابھی یہ مسئلہ مکھی والا تو تلاش کر رہے تھے، اوپر سے دوسرا بندہ آ گیا، اس نے کہا جی میری چائے میں جگنو گر گئے، حدیث دو۔ واہ 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 علامہ صاحب سبحان اللہ، ابھی یہ نہیں ڈھونڈ رہے تھے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ابھی یہ نہیں ملا، مکھی والا نہیں ملا، جگنو والا آ گیا، ابھی جگنو کا حل نہیں ہوا، اوپر سے تیسرا بندہ آ گیا، اس نے کہا جی ٹڈی گر گئی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اہل حدیث کا دعویٰ کرنا تو آسان ہے، حدیث نہیں، سبحان اللہ۔ ابھی یہ نہیں ڈھونڈی تھی، اوپر سے تیسرا آ گیا، اس نے کہا جی بھونڈ گر گئے۔ ہاں کون سا؟ اس نے کہا جی پیلا، موسم بھی ہے نا آج کل، موسم بھی ہے۔ ہاں بالکل، ابھی یہ حال نہیں ہوا، اوپر پانچواں آ گیا، اس نے کہا جی بلیک جو ہے قابلی ڈیمو، ہاں۔ وہ گر گئے۔ آپ ڈرا بھی رہے ساتھ ساتھ ہمیں، جی جی، اللہ اکبر۔ ابھی یہ نہیں حل ہوا، اوپر سے چھٹا بندہ آ گیا، اس نے کہا جی میرا سالن یا دودھ یا چائے جو تھی نا، ڈٹ مکوڑا گر گیا کالا، بلیک مکوڑا نہیں ہوتا وہ گر گیا۔ ابھی یہ نہیں حل ہوا، اوپر اور آگے اس نے کہا جی چونٹا گر گیا، چونٹی ہوتی ہے نا چھوٹی سی، ایک بڑا چونٹا بھی ہوتا ہے، اس کی گردن ذرا موٹی ہوتی ہے۔ اچھا۔ اب یہ ساری حدیثیں پھر اہل حدیث دیں نا، جن کا دعویٰ یہ کہ ہم اہل کیا حدیث بات ہے، حدیث کیا بات ہے علامہ صاحب، آئیے ہمارے فقہا کے پاس۔ سبحان اللہ۔ ہمارے فقہا نے فرمایا واہ جی واہ۔ فقہ کیا ہے، ابھی میں نے بتانا ہے، بالکل۔ فقہ نام ہے قرآن حدیث کے حل شدہ مسئلے کا، کیا بات ہے، شاید یہ لفظ آپ نے کہیں نہ پڑھے نہ سنے ہوں۔ فقہ نام ہے قرآن اور حدیث کے حل شدہ مسئلے کا نام فقہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ ادھر سے نہیں ملیں گے، سبحان اللہ۔ ادھر سے ملیں گے، ادھر سے نہیں ملیں گے، ادھر سے نماز پڑھنی ملیں گی، رکھتے نہیں ملیں گی۔ بہت بڑی بات، بہت بڑی بات، سبحان اللہ۔ اگر یہ مل گئے تو میں اگلا سوال کر لوں گا، جی جی، تو اللہ اکبر فرض ہے نا، یہ واجب ہے، یہ سنت نکالو کہاں ہے؟ اللہ اکبر، ساری سیاستوں سے نکالو، قرآن و حدیث، قرآن سے نکالو، حدیث سے نکالو، یہ بھی الگ موضوع ہے، اچھا۔ ادھر چلتے ہیں جی۔ اچھا، اب میرے یہ سوال ہے کہ ٹیڈی گر گئی، اس کا حدیث، ٹٹانا گر گیا، اس کی حدیث، جگنو گر گیا، اس کا حدیث، یلو ڈیمو گر گیا، اس کی حدیث، کالا بلیک جو ہے بھونڈ وہ گر گیا، اس کی حدیث، جگنو گر گیا، اس کی حدیث، اور ٹڈی گر گئی، اس کی حدیث کہیں سے نہیں ملیں گی۔ ہمارے فقہا کے پاس آئیں جن کو قرآن حدیث کے کلیے یاد ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا جن بات کو ہے، قرآن کیا حدیث کے قاعدے اور کلیے یاد ہیں۔ ابھی کسی بچے سے پوچھے نا جو ایس ٹی یو ڈی این ٹی ہو کہ 9 × 45، واہ، وہ کہے گا یہ میتھ کا کلیہ ہے۔ فرض کرے کہ جی جی، یہ فرض کریں 9 × 45، وہ کہے گا جناب یہ میتھ کا کلیہ ہے، یہ کلیے ہیں، یہ کلیے ہیں، ٹیبل پہاڑی یہ کلیے ہیں۔ صحیح۔ قرآن حدیث کے کلیے جن کو یاد ہیں ان کو ہم فقی کہتے ہیں، ہائے ہائے اور وہ ہائے فقہ پہ کام کرتے ہیں، بہت ان سارے، بیچاروں کو کلیے بہت یاد نہیں۔ ہم فقہا سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ جو 6-7 چیزیں ان کا کلیہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مکھی گر جائے، ہم نے اس پہ غور و فکر کیا، ہمیں کلیہ نظر آیا، بعض اشیاء وہ ہیں، حشرات ہیں، اشیاء ہیں، اڑتی ہیں، پروں والی، غیر پروں والی، جن کے گلے کی رگوں میں خون چلتا ہے، بعض وہ ہیں جن کے گلے کی رگوں میں خون نہیں چلتا، جن کے گلے کی رگوں میں خون نہیں چلتا وہ ساری مکھی کے زمرے میں ہے۔ ہائے ہائے، بہت خوب، ماشاءاللہ، ساتھ ساتھ سمجھا بھی رہے ہیں، اور ادھر بھی ماں کیا بات ہے جی، اور جن کی رگوں میں چلتا ہے، یہ تو آج تک بیچارے بھینس بھی حلال نہیں کر سکے۔ یہ 2 اصولوں والے، 2 اصول، میرا چیلنج ہے، پوچھیں، قرآن اور حدیث، ہاں پوچھیں بھی، بھینس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جاموس۔ بھائی جاموس جو ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ قرآن سے نکالو۔ اب اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ بڑا غور و فکر کریں گے، بڑا غور و فکر کریں گے، آخر ماننا پڑے گا، قرآن حدیث سے نکلنا پڑے گا، نکلنا پڑے گا۔ کچھ بعد میں بھی کچھ چیزیں ہیں جن کو ماننا ضروری ہے، تب جا کر ہم یہ چیزیں کھا سکتے ہیں۔ بخارا کی طرف میرا ایک پروگرام تھا، وہاں انہوں نے چیلنج کیا، مجھے بلا لیا گیا۔ واہ واہ، اب جب میں وہاں گیا تو اشتہار لگے ہوئے، جلسہ عام، میں بھی بیٹھ گیا، 3-4 لڑکوں کو تیار کیا کہ آج دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا لو یہ جناب آپ کو فقہ پڑھاتے ہیں، یہ ہدایہ پڑھاتے ہیں، ہم بخاری سنائیں گے، یہ قدوری سناتے ہیں، ہم حدیث سنائیں گے، مسلم سنائیں گے۔ میں نے کہا چلو پتہ چل جاتا ہے سناتے ہو۔ صحیح۔ سب سے بڑا مولوی کھڑا ہوا، اس نے کہا الحمدللہ، میں نے لڑکوں کو سمجھایا ہوا تھا، جو فرسٹ ایئر کا لڑکا تھا وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا مولانا صاحب استاد میں نے ایک سوال کرنا ہے، کرو۔ اس نے کہا جی بھینس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ مولوی صاحب نے کہا جموس۔ اس نے کہا محترم دیکھیے، میں نے سوال اس لیے کر رہا ہوں، ہم کالج جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، اس کا دہی کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں،
مکھنی استعمال کرتے ہیں، پروٹھا کھاتے ہیں. اگر قرآن حدیث میں یہ حرام ہے تو ہم نہیں کھائیں گے. اللہ اللہ. اس نے کہا جی جموس، انہوں نے کہا جی جموس قرآن حدیث میں حلال ہے یا حرام؟ بھینس دکھاؤ اب. دکھاؤ نا. واہ. بڑا مشکل میں پڑا. پر وہ کہتا یار صحیح بات تو یہ ہے، بات ٹال رہا ہے وہ. صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ نا قرآن حدیث میں نہیں ہے، صحیح. ویسے یہ قیاس ہے. اس نے کہا جی پھر کیا بات. دو اصولوں والے تو نہیں ہو نا. نہیں ہو. واہ ہاں ہاں ہاں. واہ واہ. دو اصولوں والے تو نہ رہے. بہت خوب. پھر آج ہی اسپیکر پہ اعلان کریں کہ آج کے بعد ہم قرآن حدیث دو اصولوں والے نہیں ہیں، ہم ہیں اہل قیاس. ادھر سے میں نے اسپیکر کھولا، میں نے کہا بھائی اکاڑا والے سنو، کل آپ نے اپنی مسجد میں نماز پڑھنی، انہوں نے اپنی مسجد میں. وہ آپ کے عزیز و اقارب ہیں، آپ ان کے رشتہ دار ہیں، اہل محلہ ہیں، عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، جاننے والے ہیں. آپ نے مسجد سے نکلا ان کو کہنا یا اہل قیاس السلام علیکم، یا اہل قیاس السلام علیکم، یا اہل قیاس السلام علیکم، یا اہل قیاس السلام علیکم. اب پہلے اہل حدیث کہتے تو اب اہل قیاس. اہل قیاس کہنا ہے. واہ واہ واہ. لوگ اٹھے، انہوں نے کہا مولوی صاحب تیری مہربانی، جو تیرا ہمارا مکہ ہے نا ڈن ہوا ہے، وہ پیسے لو اور چلتے بنو. یہ تو جناب ہمیں ایک سال بھنڈی ڈالیں گے. اہل قیاس اہل قیاس اہل قیاس، ہم تو اہل حدیث ہیں. اہل قیاس اہل قیاس، یا پھر اس کو ثابت کر. اس نے کہا جی ثابت قرآن حدیث میں نہیں، میں کہاں سے کروں؟ دوسرا اس نے کہا لو یہ تو پاگل تھا، میں کرتا ہوں. صحیح. میں نے کہا چلو تم کر کے دیکھ لیں. بالکل. اس نے کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جانور جو داڑھ سے اور پنجے سے شکار کر کے کھائے، داڑھ سے شکار کرے یا پنجے سے، وہ حرام ہے. اور جو داڑھ سے اور پنجے سے شکار نہ کرے وہ حلال ہے. بھینس نہ داڑھ سے شکار کرتی ہے اور نہ پنجے سے. ادھر سے میں نے آن کے اسپیکر میں نے کہا مولوی صاحب پھر کھوتا. ہاں ہاں ہاں. واہ واہ واہ. میں بھی یہ سوال پوچھنے والا تھا کہ یہ چیزیں پھر حضرت کیا بات ہے. ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. کیا بات. کیا میں نے کہا مولانا پھر گدھا، گدھا وہ شکار کرتا ہے. کہنے لگا جی اللہ کے نبی نے فرمایا جنگلی گدھا حلال ہے. میں نے کہا گھر والا شکار کرتا ہے؟ آپ کی مہربانی ہے پچھلے سال آئے نا تو کہا ہے کہ گھوڑا حلال ہے. ہمیں پورا سال لوگ کہتے رہے گھوڑا جماعت گھوڑا جماعت گھوڑا جماعت گھوڑا جماعت. آپ چلے جائیں گے یہ صبح سے ہمیں کہیں گے کھوتا جماعت، گدھا جماعت گدھا جماعت کھوتا جماعت. آپ کی مہربانی آپ بھی چلتے بنے. تیسرا فنکار مولوی جو تھا وہ کھڑا، اس نے کہا دونوں بیوقوف تھے، میں مسئلہ حل کروں گا. میں نے کہا چلو تجھے بھی دیکھ لیتے ہیں، آپ کو بھی دیکھ لیتے ہیں کون سا مسئلہ حل کرتا ہے. اس نے کہا جی بات اس طرح ہے، جس کا سنب ٹانگ کا سنب ایسے چیرا ہوا ہو وہ حلال ہے، اور جس کا نہ چیرا ہوا ہو وہ حرام ہے. وہ حرام ہے. میں نے کہا مولانا پھر تو سورنی کو بھی حلال کرنا پڑے گا. میں نے کہا اکاڑے والوں سن لو، میں کہتا ہوں بھینس کے بارے میں وہ کبھی کھوتا حلال کرتے ہیں، کبھی گھوڑا حلال کرتے ہیں، اور کبھی سورنی حلال کرتے ہیں. مطلب یہ نکلا، واضح یہ ہوا کہ اگر چار اصولوں کو نہ مانیں گے، چار اصولوں کو نہ مانیں گے تو پھر تو سورنی اور گدھے اور کھوتے کو بھی حلال کرنا پڑے گا. اور طالب الرحمان نے اسی لیے کہا تھا نا، اللہ اللہ اللہ. طالب الرحمان نے اسی لیے کہا کہ گدھا حلال ہے اور یہ کھاتے ہیں. اور جو گدھا کھاتا گدھا ہی ہوتا ہے نا. بالکل صحیح. جو گدھا کھاتا ہے وہ گدھا ہی ہوتا ہے. وہ گدھا ہی ہوتا ہے نا. مجھے تو یہاں تک بھی سمجھ آئی، حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال سو گئے نا، جب جاگے تو عرض کی اللہ میرا پانی تھا، میری روٹی تھی. فرمایا دیکھو روٹی باسی نہیں تھی، روٹی باسی نہیں تھی اور پانی بھی باسی نہیں ہوا اور نہ اس کا ذائقہ بدلا ہے. تو کتنے سال سوئے؟ 100 سال. 100 سال 100 سال بارش بھی آتی رہی، ہوا بھی چلتی رہی، مٹی بھی اڑتی رہی، گرد و غبار بھی پڑتی رہی. اب چہرہ بھی صاف، لباس بھی صاف، چہرہ بھی صاف، لباس بھی صاف، امامہ بھی صاف، امامہ مبارک بھی صاف، اور چہرہ اقدس بھی صاف، اور پانی بھی صحیح، اور روٹی بھی خوش ذائقہ صحیح، خوش ذائقہ اور صحیح تازہ. عرض کی اللہ میرا گدھا. فرمایا دیکھو نا ذرا، مجھے سمجھ آ گئی. ہائے 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 ہائے. واہ واہ واہ. مجھے سمجھ آ گئی بھی جب مرتا ہے گدھا مرتا ہے. گدھا مرتا ہے. واہ
سبحان اللہ. مجھے سمجھ آ گئی. جب مرتا ہے گدھا مرتا ہے حلال اس نے کہا چیزیں ویسے تر و تازہ پڑی. واہ تر و تازہ. واہ، اس نے واہ، کہا واہ. جناب میں اب بتاتا ہوں ان بیچاروں کو. کیا بتا, دونوں مولوی بیوقوف تھے, میں مسئلہ ہی حل کر دوں گا. اس نے کہا جناب ہم تو اس لیے آئے تھے اللہ کا دین سمجھانے کے لیے. میں نے کہا بھی ایسے تو دین نہیں سمجھ آئے گا, نہ قرآن سمجھ آئے گا نہ حدیث سمجھ آئے گی. اب فقہ نام ہے قرآن حدیث کا وہ مسئلہ جو حل شدہ ہے. کلیے قاعدے فقہا کو یاد ہے جن کو 9-5-45 کی تعداد کلیے آئیں وہ میتھ کا اسٹوڈنٹ ہے. صحیح ہو گیا. جن کو کلیے آئیں وہ فقہا ہیں. واہ واہ. فقہا نے ان کلیوں کو سمجھا ہے, قرآن و حدیث کے. واہ. قرآن و حدیث کے کلیے کو سمجھا ہے. بالکل وہ صحیح. ان کلیوں کو مثلا اب جو بھینس حلال نہ ہوئی, بھینس ان سے قرآن حدیث میں حلال نہ ہوئی تو کیا کہیں گے, اس کی قربانی جائز نہیں. دودھ جائز پھر کیسے؟ ہو جس کی قربانی جائز نہیں اس کا دودھ جائز کیسے؟ جس کی قربانی جائز نہیں اس کی دہی کھانی کیسی؟ واہ. جس جانور کی قربانی جائز نہیں اس کی لسی پینی کیسی؟ مکھن اور پکا گھی کھانا کیسا؟ واہ واہ واہ. اور بھائی ہمارے فقہا کے پاس آیا کہ حضور اس کا کلیہ قرآن حدیث میں ہے. فرمایا ہاں اس کے کلیے ہیں. وہ کیا؟ فرمایا وہ جانور جو کھانے کے بعد چگالی کرتا ہے. ہائے 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 ہائے. واہ 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 واہ. پہلے بتایا نا کہ جس کے گلے کی رگوں میں خون چلتا ہے, جن نہیں چلتا, جن میں چلتا ہے وہ حرام ہے اور جن میں نہیں چلتا وہ حلال ہے. یہ فقہا نے کلیہ بتایا. کس حدیث پہ؟ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکھی والا جو ارشاد فرمایا. اب فقہا کو پھر ضرورت پڑی کہ حضور یہ کیسے مسئلہ ہے. انہوں نے فرمایا جو کھانا کھانے کے بعد, چارہ کھانے کے بعد, کترا کھانے کے بعد, پٹھے کھانے کے بعد, یہ لفظ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ عوام الناس کو سمجھ آئے. بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ اپنا چارہ کھانے کے بعد جو چگالی کرتا ہے یعنی اگالی کرتا ہے, اگالی کرتا ہے یعنی چگالی, اصل میں لفظ ہے چگالی. جو چگالی کرتا ہے وہ سارے حلال ہیں, جو چگالی نہیں کرتے وہ سارے حرام ہیں. چگالی کیا یہ بھی ہمیں بتا دیں. ہاں, وہ اپنے منہ کو ہلاتے ہیں ایسے ایسے کھانے کے بعد, ٹھیک ہے, بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے اپنے منہ کو ہلاتے ہیں اور جھاگ سی منہ سے آتی ہے, جو اس کو کہتے ہیں چگالی یعنی اگالی کرنا. جو کرتے ہیں وہ حلال ہے. فقہا نے اس کو مد نظر رکھا. گائے کرتی ہے کہ نہیں؟ بالکل. اونٹ کرتا ہے کہ نہیں؟ بکری کرتی کہ نہیں؟ دمبا کرتا ہے کہ نہیں؟ بھیڑ کرتی ہے کہ نہیں؟ اب سوال پیدا ہوگا شیر حرام ہے کہ حلال؟ چگالی کرتا ہے تو حلال ہے. ہائے 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 ہائے. چیتا حلال ہے کہ نہیں؟ چگالی کرتا ہے تو حلال ہے. کتا حلال ہے کہ نہیں؟ چگالی کرتا ہے تو حلال ہے, ورنہ نہیں. اب تم بھی تو بتاؤ نا, سورنی کیسے حلال کرو گے؟ اللہ اکبر. وَدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ہائے ہائے ہائے. اللہ. بیوقوفو, تم نے ابھی اتنا ہی سمجھا ہے کہ بتوں والی آیتیں نبیوں پر, رسولوں پر, پیغمبروں پر, ولیوں پر جو دیتے ہیں سرکار وہ لو, اور جس سے منع کرتے ہیں پھر رک جاؤ. تو آج کی بات بڑی خوبصورت سمجھ میں آئی ہے کہ جو اپنے مذہب میں, جو اپنے مسلک میں بھینس کو بھی حلال حرام نہ کر سکے. ہاں سن لیں, شاید تمہیں ضرورت پڑ جائے, اور پھر دکھا دو دارمی میں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاموس جو ہے وہ گائے کی مثل ہے. تو پھر میرا پوائنٹ پہلے سن لیں, یہ یہاں آج دل کی آستینوں میں لکھ کے میرے سے بات کرنا ہے کہ تمہارے نزدیک تو یہ ہے کہ قول صحابہ حجت نیست, ہمارے نزدیک ہاں وہ تم کہتے ہو کہ ہمارے نزدیک کسی صحابی کا قول دلیل ہی نہیں ہے. لاؤ پیغمبر کا فرمان یا اللہ کا قرآن کے بھینس حلال کرو. اللہ اکبر. بہت بڑا چیلنج, بہت بڑا چیلنج, بہت بڑی بات ماشاءاللہ. یا پھر مان لیں. کیا بات ہے جی, ماننا پڑے گا. ماننا پڑے گا. اور کوئی راہ نہیں ہے جی. دیکھیے نا, جب بندہ پیدا ہوتا ہے ان سے پوچھو, یا دائی کو پتا ہے یا تیری امی کو پتا ہے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. وہ مان لے گا. وہ مان لے گا. ایسے ہی. حالانکہ عورت کی گواہی تو جائز ہی نہیں ہے نا, وہ گواہی ایک مان لے گا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ اما جی آمنہ, تو آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خارج منی نور, اس کا انکار کرے گا. اپنا پتہ نہیں, اپنی ماں کی ماننا ہے کہ تیرا یہی ہے ابو. اور اس آقا کے بارے میں جس کو قرآن نے کہا الرحمن علم القرآن خالق الانسان, یہاں اپنا کلیہ بدل دیا کہ ہم پیدا پہلے علم بعد میں. فرمایا میں نے اپنے محبوب کو مبعوث بعد میں فرمایا علم کا بندوبست پہلے کر. اللہ اکبر
اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ تھے وہ فقہ کے کلیے، یہ تھی اہمیت، یہ تھی ضرورت۔ اب آخر میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ جہاز ایک بندے نے بنایا ہے، فائدہ کتنے اٹھاتے ہیں؟ سب۔ اب وہ ہے موجد، جس نے بنایا ہے علامہ صاحب، وہ موجد یعنی بنانے والا، اس سے فائدہ لاکھوں ہزاروں کروڑوں لوگ اٹھا رہے ہیں، سعودیہ جا رہے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، بیرون ممالک جا رہے ہیں۔ بھائی اسی طرح فقہ کے موجد ہے امام ابو حنیفہ، اور فائدہ لاکھوں کروڑوں بندے اٹھا رہے ہیں۔ جب تک امام ابو حنیفہ کے در پہ نہیں آئیں گے تمہیں نہ قرآن سمجھ میں آئے گا، نہ پیغمبر کا فرمان سمجھ میں آئے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، بہت تفصیلاً ہم نے ان کے سوالات جو ہم نے کیے اس کے جوابات علامہ صاحب نے ہمیں مرحمت فرمائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر درازی عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ تو نئے سلسلے کے ساتھ انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔